السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اما بعد۔ برادران ملت اور محترم ناظرین، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک جیسے بابرکت اور عظیم الشان مہینہ کے سایہ فگن ہونے پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو اور ملت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما کر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں پر پردہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشوں پر لغزشوں کو درگزر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش میں برسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے سمندر میں غوطہ لگا لگا کر ہمیں پاک صاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو، اپنے طریقے کو پورے دنیا کے اندر رائج فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے اور عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، بندہ ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر بندہ ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے۔ بہار کا موسم آتا ہے، جس طریقے سے پھولوں پر، پتوں پر بہار کا موسم آتا ہے۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو سارے پیڑ پودے پھلنے پھولنے لگتے ہیں، خوشبوؤں سے پورا باغ معطر ہو جاتا ہے، چڑیا چہچہانے لگتی ہیں، اور تتلیاں پھولوں پر منڈلانے لگتی ہیں، شہد کی مکھیوں کا بہار آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کی بے انتہا رحمتیں اور نوازشیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندے کو بہت زیادہ قبول فرماتا ہے، بہت زیادہ قبول فرماتا ہے۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں بھی آدمی بھلائی سے وہی آدمی محروم رہتا ہے جو بے نصیب ہو، اور جس کے نصیب کے اندر جو بے نصیب ہو، جس کو اللہ نے قبول نہ کیا ہو، دھتکار دیا ہو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ،
ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے صحابہ کو پہلے اکٹھا کیا، پہلے تمام صحابہ سے کہا کہ قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ ممبر کے قریب ہو گئے۔ آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ پریشان تھے کہ ہم میں سے کسی نے دعا بھی نہیں مانگی، ہم میں سے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ سیڑھی پہ ہمیشہ چڑھتے تھے، آپ آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علی نبینا علیہ السلام آئے تھے، وہ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ ہمارے اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں۔ میرے نبی وہ نبی ہیں جن کے صدقے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں۔ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ اس مہینے کے اندر جو رات ہے شب قدر کی رات، وہ رات پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ جتنی اس مہینے کے اندر رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، اتنی رحمتیں اور برکتیں پہلے کبھی کسی پہ نازل نہیں فرمایا۔ اور یہ کس کے صدقے میں ہوا؟ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا۔ آپ کے صدقے میں چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا، پھولوں کو خوشبو اور پھلوں کو مٹھاس، چاند کو روشنی، سورج کو روشنی، زمین کو نرم، آسمان کو نیلا، آسمان کو چاند سورج سے ستاروں سے سجایا۔ کس کے صدقے میں؟ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنا۔ اور میرے نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ آج جبرائیل علیہ نبی علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنایا، اور سب سے بڑا نبی، سب سے بابرکت نبی، جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب نبی ہو، وہ محبوب نبی ممبر پہ قدم رکھ کے فرماتے ہیں آمین آمین۔ اور فرشتوں کا سردار جو ہے وہ جبرائیل، وہ بد دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی، وہ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس میں عبادت کر کے، اس میں اللہ کے سامنے رو کر، قرآن کی تلاوت کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کر، اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ بددعا کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار، اور اس پر آمین کی مہر لگا دینے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ اب بتائیے کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔
جب آپ دوسرے پہ قدم رکھے دوسرے سیڑھی پہ تو آپ نے آمین فرمایا، اور جب صحابہ نے معلوم کیا تو آپ نے بتایا کہ جب میں دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور ہم پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جو ہے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ کتنا عظیم الشان! اللہ نے فرمایا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کتنی نوازشیں فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ انسان کا ہر عمل، نماز، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ، صدقہ، یہ جتنا بھی عمل ہے، اچھے کام جتنے بھی ہیں، اس کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور روزہ جہنم سے آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جہنم سے آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا روزہ ہو وہ آدمی کسی سے فحش گوئی نہ کرے، بیہودہ کلامی، بیہودہ اور غلط باتیں کسی سے نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا، میرے بندوں کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہوں۔ اور روزہ جہنم سے آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ اور اس روزے کے عالم کے اندر وہ کسی سے علول جلول کی بیہودہ کلامی نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے الجھ جائے، دوسرا آدمی اس سے بد کلامی کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، لڑائی جھگڑا کرنے لگے، تو صرف یہ کہے کہ بھائی مجھ سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، مجھ سے جو ہے جو گالی گلوچ نہ کرو، میں تو روزے دار ہوں۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ کو مشک سے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ یہ روزے دار کی منہ کی خوشبو جو بدبو آتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بدبو اسمیل جو پیٹ سے اٹھتی ہے، وہ جو بدبو ہے، وہ بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، جس سے وہ سکون حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے، آدمی پورے دن بھوکا رہتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے نام سے جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مشروبات رکھے ہوئے ہیں، شربت رکھا ہوا ہے، کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے، کھانے کی جو لذیذ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پورا کچن پورا فریز کھانوں سے بھرا ہوا ہے، فروٹ سے بھرا ہوا ہے، مگر وہ آدمی نہیں کھاتا ہے کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ اور کس وقت کھاتا ہے؟ وہ افطار کے وقت کھاتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا نام لیتا ہے اور پھر کھاتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، دوسری خوشی جب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزہ کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اور دوسری خوشی کب ملے گی؟ جب وہ اللہ سے ملے گا قیامت کے دن، اور جب روزے کا انعام پائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔
برادران ملت، کتنی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اس روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں ہمارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا اور رات کے اندر تراویح کو، قیام اللیل کو ضروری قرار دیا۔ اور اس وقت تو بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا موقع۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمیں مسجدوں سے روکا نہیں گیا ہے، ہمیں ہزاروں کروڑوں گھروں کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، کہ ہم مسجد میں نہیں جائیں گے۔ حکومت کی طرف سے منع ہے، علماء کی طرف سے منع ہے، اور اس قانون کا، اس حکم کا ہمیں پالن کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، مگر گھر میں رہ کر نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے ایک ایک عمل کرنا ہے۔ اور میں تو اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں، اور بے شک یہ انعام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا وقت ابھی خالی ہے ہم لوگوں پر، اتنا پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو خالی وقت ہے گھر میں رہنے کا، اتنے موقع اللہ نے فراہم کیا ہے، وہ شاید پہلے کبھی کسی کو میسر ہوا۔ 24 گھنٹے گھر میں رہنا ہے، 24 گھنٹے گھر میں رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے، اور وہی عبادت کرنی ہے، وہی نمازیں پڑھنی ہیں، وہی روزہ رکھنا ہے، وہی تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ علماء نے کہا نا کہ مسجد میں تراویح پڑھنے نہیں جانا ہے، جو چند لوگ ہیں وہی نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، جو نماز پڑھتے آ رہے تھے، مگر آپ گھر میں نماز پڑھیے، گھر میں تراویح پڑھیے۔ اور علماء نے کہا اس بات کو، علماء کا اجماع ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے قرآن حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ جس آدمی وہ ہے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے، ہندوستان، کھیراڑی اور پورے دلی، پورے ہندوستان کے اور پورے دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر عبادت کریں، اپنے گھر میں ہی فرض نماز ادا کریں، اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے دیگر دوسری عبادت کریں، مسجد میں نہ جائیں، تو مسجد کا یہ ثواب گھر میں ملے گا۔ تراویح کے بارے میں بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے تو آپ سارے گھر والے مل کر، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، تمام لوگ مل کے گھر میں نماز تراویح ادا کریے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کے قیام کو، تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور نہیں تو آپ کو 10 سورتیں یاد ہیں تو سورت تراویح گھر میں ہی ادا کریے، تو آپ کو بھی پورے جو تراویح مسجد میں تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر وہ بھی نہیں، آپ کو 4 سورتیں یاد ہیں، 2 سورتیں یاد ہیں، تو اسی کو پڑھ کے تراویح پڑھیے، اس پہ بھی آپ کو اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ملے گا جو مسجد میں تراویح پڑھنے کے برابر ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم گھر میں رہ کر عبادت کر لیں، گھر میں رہ کر، اچھا موقع ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسا وقت ہے جس میں آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض علماء کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ افطار کے وقت کا وقت ہے، جس وقت میں بندہ دعا کرتا ہے، اس کے سامنے کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھی ہیں، مگر وہ اللہ کے نام کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کر کے پہلے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اس بندے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب بتائیے کتنے موقع اللہ نے فراہم کیے ہیں۔ اگر ہندوستان کا ہر ایک آدمی، کراڑی کا ہر ایک مسلمان اگر اپنے گھر کو ہی مسجد نما بنا لے، وہی عبادت کا پورا ماحول بنا لے، تو یہ بتائیے کہ ایک مہینے کے اندر ہم کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ جن کو نمازیں یاد نہیں ہیں انہیں نماز یاد کروا سکتے ہیں، جن کو سورتیں یاد نہیں ہیں ان کو سورتیں یاد کروا سکتے ہیں، جن کو نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہے، فرائض اور واجبات یاد نہیں ہے، ہم ان کو فرائض اور واجبات یاد کرا سکتے ہیں۔ جن بچوں کے اندر عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا کروا سکتے ہیں، جن بچوں کا ماحول بدل چکا تھا ان کو اپنے کنٹرول میں کر کر ان کا لگاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف کر سکتے۔ کتنا اچھا موقع ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کرنے والے بنیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پورے رمضان میں اسی طریقے سے جو ہے باتیں جاری رہیں گی۔ وقت زیادہ لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے
تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کم دیکھ پاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔